جب مشرکین مکہ کا ظلم بڑھ رہا تھا تو ایک دن اللہ کے نبی اس پہاڑ پہ تشریف لائے، صبح کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت۔ اس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، مسلمانوں پہ جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ، ابو جہل یا عمر دونوں میں سے تو جسے پسند کرے اسے ایمان والا بنا دے۔ ابو جہل یا خطاب کے بیٹے عمر دونوں میں سے تو جسے پسند کرے ایمان والا بنا دے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے تھے، یہ دعا مکمل کی ہی تھی آپ نے کہ ابو جہل کہیں سے آ گیا۔ وہاں پہ ابو جہل جو دشمن خدا تھا، دشمن دین خدا تھا، دشمن رسول خدا تھا، جس کے سینے میں نفرت کا کالا دھواں بھرا تھا، جس کے سانسوں میں سانپوں کی پھنکار تھی، اللہ کے نبی کو تنہا دیکھ کے آپا کھو بیٹھا۔ پہلے تو اس نے اپنی زبان سے اللہ کے نبی کو برا بھلا کہنا شروع کیا، اور جب اس سے بھی اس کے دل کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی تو اس نے صفا کی پہاڑی سے ایک نکیلا پتھر لے کے اللہ کے نبی کے ماتھے پہ زور سے مار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے سے خون کا ایک فوارہ نکل پڑا۔ یہ نظارہ مکے کے ایک صاحب حیثیت شخص عبداللہ ابن جدعان کی باندی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ ایک تو عورت تھی، دوسرے غلام تھی، مکے میں داموں بکی ہوئی تھی، کیا بساط اس کی جو ایسے ماحول میں کچھ بول سکے۔ وہ اپنی جگہ غصائی تلملائی کھڑی ہوئی تھی، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ آگے بڑھ کے ابو جہل کا منہ وہ چلے، لیکن بے بسی کے عالم میں ابھی وہ کھڑی تھی کہ ابو جہل تو وہاں سے چلا گیا، اس کے کانوں میں کسی کے آنے کے مضبوط قدموں کی چاپ سنائی، اور جیسے ہی آنے والا کچھ دور سے نزدیک آیا تو اس عورت نے اس آنے والے سے کہا کہ کیا ابھی بھی تمہاری حمیت بیدار نہیں ہوتی؟ کیا ابھی بھی تمہارے اندر تمہارا خون جوش نہیں مارتا کہ اللہ کے ایک ایسے بزرگ بندے پہ یوں سڑک کے اوپر کھلے عام ظلم ہو رہا ہے اور تمہارے اندر کوئی جوش نہیں جاگ رہا کہ تم اس کی مخالفت کرو؟ یہ آنے والے کون تھے؟ یہ آنے والے حضرت امیر حمزہ تھے۔ حضرت امیر حمزہ کو اس عورت نے اپنا دودھ پلایا تھا۔ اس زمانے میں جب بچے پیدا ہوتے تھے تو ایک ایک بچے کو کئی کئی خاتون دودھ پلاتی تھی۔ آپ نے قوالی میں سنا ہوگا کہ دائی حلیمہ گود میں تیری چاند نکلنے والا ہے۔ دائی حلیمہ نے اللہ کے نبی کو دودھ پلایا۔ کل 8 خواتین ایسی ہیں دنیا کی جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو اپنا دودھ پلایا تھا۔ ان میں سے یہ ایک عورت تھی جس نے اللہ کے نبی کو دودھ پلایا تھا، اور آپ کے چچا چونکہ تقریباً آپ کے ہم عمر تھے، ان کو بھی اپنا دودھ پلایا تھا۔ تو وہ جب نزدیک آئے تو جب اس نے اس لہجے سے ان سے بات کی تو ان کا یہ عالم تھا کہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے، سینے پہ شتر مرغ کے پر لگائے، میدان جنگ میں نکلتے تو بڑے بڑے سورما منہ پھیر دیا کرتے تھے۔ اس باندی کی زبان سے ان جملوں کو سننے کے بعد سیدھے حرم کعبہ میں آئے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ جب وہ شکار کر کے لوٹتے تھے تو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد اس طرف گئے بنو مخدوم کی ٹولی میں جہاں ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہاں جانے کے بعد اپنے کندھے سے انہوں نے ترکش اتارا اور پوری قوت سے ابو جہل کے ماتھے پہ مارا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے خاندانی حمیت میں تجھے پیٹا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تو نے میرے بھتیجے کو چوٹ پہنچائی ہے تو میں نے تجھے پیٹا ہے۔ کان کھول کے سن لے کہ میں یہاں سے سیدھے اپنے بھتیجے کے پاس جا رہا ہوں اور ابھی اور اسی وقت ان کے دست حق پرست پر اسلام قبول کروں گا، ابھی ایمان والا ہوں۔ اسلام قبول کیا حضرت امیر حمزہ نے۔ دوسرے دن کا واقعہ تھا، اللہ کے نبی کی دعا کو بھی 24 گھنٹے پورے نہیں ہوئے، دوسرے دن کا واقعہ تھا کہ حضرت عمر نے جب اپنے گھر میں اپنی بہن اور بہنوئی کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنا، جب ان کو یہ پتا چلا کہ ان کی بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں اور وہ گھر پہنچے تو بہن اور بہنوئی کو خوب پیٹا، اور جب خوب پیٹ لیا تو یہ کہا کہ بتاؤ صحیح کہ انہوں نے تمہیں کیا سکھایا ہے، اور جب بہن نے قرآن کے الفاظ پڑھنا شروع کیے تو حضرت عمر کا دل بدل گیا۔ یہ تو ایک بہانہ تھا کہ دل بدل گیا، دل تو اسی وقت بدل گیا تھا جب اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ اللہ ابو جہل اور عمر میں سے کسی کا دل بدل دے جس کو تم ایمان والا سمجھ۔ اور وہ عالم تھا
یہ صفا کا جو پہاڑ ہے، صفا کے پہاڑ کے نیچے تھوڑا سا ایک جھکا ہوا نیچے کا حصہ تھا. ارقم ابن ارقم کا ایک مکان تھا دار ارقم کے نام سے، جو تھوڑا بڑا مکان تھا، ایک قلعہ نما مکان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکان میں تشریف فرما تھے، اور اس مکان کے دروازے پہ پروٹوکول کی حیثیت سے ایک بلم لیے ہوئے حضرت بلال چوکیداری کر رہے تھے. حضرت بلال نے دیکھا کہ دور سے مشرکین مکہ کا سردار، جس کے کمر پہ تلوار بھی بندھی ہوئی ہے، تیز قدموں سے اللہ کے نبی کے اس گھر کی طرف آ رہے ہیں. آنے والا مشرکین مکہ کا سردار، نامور شخصیتوں میں ان کی گنتی، پورے مکے میں ایک عجب سا رعب، اور بلال مکے میں داموں بکے ہوئے غلام. دونوں کا کوئی میچ نہیں تھا. لیکن ایک چیز ہوتی ہے قوت ایمان کی قوت. حضرت بلال نے حضرت عمر کو دروازے پہ روک دیا، پوچھا کس ارادے سے آئے. حضرت عمر نے حضرت بلال سے کہا کہ جاؤ اور جا کے کہنا کہ خطاب کا بیٹا عمر آیا ہے. حضرت بلال نے حضرت عمر کو وہیں روکا، اندر گئے، اور اندر جانے کے بعد اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خطاب کا بیٹا عمر آیا ہے، کمر پہ تلوار بھی بندھی ہے، حکم دیجئے کیا کروں. اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی کو جو ارشاد فرماتے، آپ کے چچا چونکہ وہاں موجود تھے حضرت امیر حمزہ، حضرت بلال سے کہتے ہیں کہ آنے دو، اگر دل میں کوئی برا خیال ہوگا تو انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے. وہ بھی اپنے آپ میں نامور شخصیتوں میں گنے جاتے تھے. آنے دو، اگر دل میں کوئی برا خیال ہوگا تو انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے. حضرت بلال واپس آتے ہیں، حضرت عمر کو اپنے ساتھ لے کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں. اب وہ منظر آپ سوچئے تو آپ کو دیکھے گا کہ وہ شخص جس کی شہرت پورے مکے میں ہو، اس دروازے کے اندر قدم رکھنے کے بعد دل کی یہ کیفیت ہے کہ سر جھکا ہوا ہے، نگاہیں نیچی ہیں، پریشان پشیمہ، آہستہ آہستہ بوجھل قدموں سے آگے پیر اٹھاتے ہوئے نزدیک جاتے ہیں. اور جیسے ہی اللہ کے نبی کے نزدیک پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے کہ اپنی زبان سے کچھ کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہ خطاب کے بیٹے کس ارادے سے آئے؟ اور یہاں تو جواب یہ تھا کہ خطاب کے بیٹے کے منہ سے نکلتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. وہاں موجود صحابہ اکرام اللہ اکبر کا ایسا بلند نعرہ لگاتے ہیں کہ صفا و مروہ کے دل دہل جاتے ہیں. حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ ارشاد ہوا کہ بے شک ہم حق پہ ہیں. عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم حق پہ ہیں تو کیوں نہ علل اعلان آج ہم چل کے حرم کعبہ میں نماز پڑھیں. اس لمحے سے پہلے حرم کعبہ میں مسلمانوں نے ایک ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو اللہ نے ان کے نام سے اسلام کو شوکت عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 مسلمانوں میں سے 20 کی 2 ٹکڑی بنائی. ایک ٹکڑی کا سردار حضرت عمر کو بنایا اور ایک ٹکڑی کا سردار حضرت امیر حمزہ کو بنایا، اور حرم کعبہ میں 7 تشریف لے کے آئے. ایک ٹکڑی کی امامت اللہ کے نبی نے کی، یعنی 20 صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے تھے اور 20 ان کی حفاظت کر رہے تھے، اور مشرکین مکہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ آج ان میں اتنی قوت آ گئی کہ حرم کعبہ میں آ کے علل اعلان نماز پڑھ رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ تاریخ کا وہ دن کہ جس میں 40 مسلمانوں کی موجودگی میں 20 نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ کے پاس، تو 20 ان کی حفاظت کر رہے تھے. اور آج رسول اللہ کی اس محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ اس مقام پہ 40 لاکھ آدمی نماز پڑھتا ہے جن کی حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج جس جگہ پر آپ جا کے خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے، 40 لاکھ آدمی بیک وقت وہاں پہ نماز پڑھے گا. اور تاریخ کا وہ برق الٹ کے دیکھیے کہ 40 مسلمانوں میں 20 نماز ادا کرتے ہیں تو 20 حفاظت کرتے ہیں، اور جب پہلی ٹکڑی نماز پڑھ لیتی ہے تو پھر دوسری ٹکڑی 20 کی نماز ادا کرتی ہے اور پہلی ٹکڑی اس کی حفاظت کرتی ہے. مقصد بتانے کا یہ تھا کہ یہ وہ مقدس مقام ہے کہ جہاں پر کھڑے ہو کے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو 24 گھنٹے کے اندر اللہ نے دعا قبول کر دی. تو آپ بھی وہاں پر اسی یقین کے ساتھ، اسی عقیدے کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا کیجیے گا. صفا کی پہاڑی سے جب آپ دعا کریں گے اس جگہ پہ تو صفا کی پہاڑی سے سیدھے آپ مروہ کے لیے چلیں گے. صفا سے مروہ جانا یہ ایک چکر کہلاتا ہے، واپس
दूसरा चक्कर होता है, फिर गए आप तो तीसरा, वापस आए चौथा, फिर गए पांचवा, वापस आए छठा, और फिर जब आप पहुंचेंगे तो सातवां। यानी आपने सफा की पहाड़ी से सफर की शुरुआत की थी, लेकिन मरवा की पहाड़ी पे आपका आखिरी चक्कर होगा। इस बीच में एक चीज और है, बीबी हाजरा जब अपने बच्चे को खाने काबा के पास लिटा के सफा की पहाड़ी से मरवा की पहाड़ी की तरफ जाती थी, तो जब वो चल रही होती थी तो उनकी निगाह बच्चे पे होती थी। लेकिन पहाड़ी इलाका था उस जमाने में, ये कुछ थोड़ा सा हिस्सा ऐसा था जहां पर एक छोटे से पहाड़ की आड़ आती थी, तो वो बच्चे को देख नहीं पाती थी, और दिल में ये गुमान रहता था कि कहीं कोई जंगली जानवर ना हो, कोई तकलीफ ना पहुंचाए, तो उतने हिस्से को दौड़ के पार करती थी। और दौड़ के पार करते ही जब वो उतना हिस्सा पार हो जाता था तो फिर नॉर्मल कदमों से चलने लगती थी और वहां चली जाती थी। इस तरह उन्होंने 7 चक्कर लगाए। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये अदा इतनी पसंद आई कि क़यामत तक के लिए इसको फर्ज कर दिया कि जब मुसलमान सफा मरवा पे सही करेगा तो इस तरह से दौड़ेगा, और ये बीच में जो नीचे वाला हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो लकड़ी दिख रही है, इस लकड़ी से और इस लकड़ी तक का ये जो पूरा हिस्सा जा रहा है, इसमें हरे रंग के रॉड लगा दिए गए हैं, और इन हरे रंग के रॉड के बीच में आपको दौड़ के चलना है। दौड़ने से मुराद ये है कि आप ओलंपिक की रेस में नहीं दौड़ेंगे, चिकने पत्थर लगे हैं, तेज दौड़े तो पैर फिसला, कुछ भी हो सकता है। आपको एहसास करना है, महसूस करना है। बहुत से ज़ईफ लोग होते हैं जिनको ये सुनने के बाद ये लगता है कि हम कैसे दौड़ेंगे। तो हम दौड़ने का मतलब कि आपको 200 मीटर की रेस में नहीं दौड़ना है। आप अगर अपने कदमों को इस तरह से भी कर लेंगे तो ये भी आपके दिल की तसल्ली होगी कि आप दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं। बहुत छूट दी है। मजहब हमारा बहुत आसान है, इसको इतना मुश्किल बना दिया गया है कि हम खौफ से पीछे भाग जाते हैं। हर चीज में अल्लाह ने राहत रखी है। आप इस सफर के दौरान इस तरह से इन कदमों से दौड़ेंगे कि जिसमें आपको ये लगे कि आप दौड़ रहे हैं, और जैसे ही वो उतना हिस्सा आप पार करेंगे फिर आप नॉर्मल कदमों से चलने लगेंगे। मरवा की पहाड़ी पे पहुंचेंगे तो मरवा की पहाड़ी पे पहुंचने के बाद वहां पर खड़े होकर फिर आप काबतुल्लाह की तरफ हाथ उठाएंगे, फिर वहां से आप दुआ करेंगे, वापस आएंगे। यूं आपके 7 चक्कर पूरे होंगे। अब इन 7 चक्करों को पूरे करने के बाद आपने हरम शरीफ के अंदर के सारे काम कर लिए। एक चीज छूट जाती है, जब आप मरवा से बाहर निकलेंगे तो एक कोताही हो जाती है। कोताही ये होती है कि नीचे वाली तस्वीर में देखिए, हाजी हजरात आपस में ही कैंची या ब्लेड रखे रहते हैं और वहीं पर थोड़े थोड़े से बाल काट देते हैं। ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है। आप नाई की दुकान पे जाइए, 2 बातें किताबों में लिखी हैं। पूरे सर के बाल कटवाना अफजल है। अगर आप पूरे सर के बाल नहीं कटवाते हैं तो फिर 1/4 बाल आप कटवाएंगे। आप दुकानदार सर का जब आप मुंडा कराते हैं, गंजा कराते हैं, तो वो 10 रियाल लेता है, और जब आप कटिंग कराते हैं तो 15 या 20 रियाल लगता है, क्योंकि जितनी देर में वो आपकी कटिंग करेगा 3 को गंजा कर देगा। पैसे ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन आपको ये बात कहनी होगी कि हमारे इस तरह से, तो ये जो तरीका है ये कतई गलत है। सफा मरवा की पहाड़ी पे बाहर निकल के ये बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरे सर का मुंडा नहीं कराते हैं या अगर आप 1/4 बाल नहीं कटवाते हैं तो आप एहराम की नियत से बाहर नहीं हुए। और अगर आप एहराम की नियत से किसी भी कोताही के तहत बाहर नहीं हुए तो वो चीजें जो एहराम की हालत में हराम होती हैं वो आप पे हराम रहेंगी। गए तो थे वहां पर नेकी कमाने के लिए, लेकिन बुराई में मामला चला जाएगा। लोगों बड़े जोश के साथ लोग बताते हैं कि मक्के में एक नेकी का 1 लाख का सवाब है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर एक नेकी का 1 लाख का सवाब है तो एक गुनाह का भी 1 लाख का अजाब है। आपको उससे भी बचना है। सीए का पेपर देने जाइए तो माइनस मार्किंग होती है। सवाल छोड़ दिया तो गम नहीं, सवाल पे गलत निशान लगाया तो नंबर कट जाएंगे। लिहाजा आपको इस चीज का एहसास करना है। औरतों के लिए यह रहेगा कि वो अपनी चोटी से एक ये जो पोर होती है, एक पोर के बराबर की थोड़े से कुछ बाल जो है वो कैंची से काट दें। उनको नाई की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है। ये अमल आपने कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप उम्रे से फारिग हो गए। आपका अल्लाह उम्रा मुबारक करे, अल्हम्दुलिल्लाह आपका उम्रा हो गया। अब एक वक्त आता है, अभी इसके बीच में क्या है कि आप उम्रा कर लिया, अब इसके बाद हज का वक्त आएगा। उम्रे से और हज के बीच का जो मामला है ये कैसे किया जाए। 120 नेकियां 24 घंटे आसमान से हरम शरीफ में उतरती हैं। 120 नेकियां
60 نیکی ان کے حصے میں ہوتی ہے جو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، 40 نیکیاں ان کے لیے ہوتی ہیں جو حرم کعبہ کے نزدیک کہیں پر نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا تلاوت کلام پاک کر رہے ہوتے ہیں یا تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ 60 طواف کی ہو گئی، 40 نمازوں کی اور قرآن شریف کی ہو گئی، 60 اور 40 بن کے 100 ہو گئے، عبادتیں بھی پوری ہو گئی۔ یہ جو 120 اتر رہی تھی تو 20 نیکیاں کہاں گئیں؟ کسی بھی جگہ پر بیٹھ کے صرف محبت کی نگاہ سے خانہ کعبہ کو دیکھنے والے کو 20 نیکیاں ملتی ہیں، ہاتھ پیر بھی نہیں چلائے، تھکان بھی نہیں ہوئی اور میٹر چل رہا ہے آپ کا کہ 20 نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہیں۔